अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंजर्स के इख्तियारात के मामले के हवाले से, जो कि लटकता ही नजर आ रहा है। हारून साहब, मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। अब कायम अली शाह साहब ने ये कहा है कि अगर सिंध में गवर्नर राज लगाया गया तो बात बहुत दूर तक जाएगी। क्या इसे धमकी समझे हम? नहीं, ये उनका अंदेशा है। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो धमकी देने की पोजीशन में है, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो सकता है, हालात ऐसे हैं। मेरी जाती राय में सेटलमेंट ही होगा, डील हो जाएगी। जी, डील नहीं उसको कहना चाहिए, सेटलमेंट होगा। हबीब साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि ये इस पे दो अलग अलग आरा है। एक राय जो नजर आ रही है सिंध में, वो ये है कि हमने जो करना था कर लिया। हम चाहते हैं कि रेंजर्स डिसिप्लिन के अंदर रहें और इस डिसिप्लिन के अंदर रहें जिसका दायरा हमने तय कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इसमें विफाकी हुकूमत में कुछ अनासिर, मिसाल के तौर पे अपने चौधरी निसार अली खान, उनका ख्याल यह है कि रेंजर्स को पहले की तरह ब्लैंकेट पावर्स दी जाए, यानी वो जो चाहें करें या जिस पे शक का इजहार हो उसे उठा लें। तो हुकूमत सिंध कह रही है ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ वजीर आजम जो है वो बैन चाहते हैं सूरत हाल को, वो नहीं चाहते कि, यानी जो मेरी मालूमात है, देखिए ऑपरेशन मर्जी से ना हो, ऑपरेशन कानून के अंदर हो। पहले कानून के अंदर देखिए, पहले कानून से बाहर निकलने के तो बहुत सारे एविडेंसेस आ गए ना, बहुत सारे एविडेंसेस अदालतों में भी डिस्कस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर आसिम का केस जो है वो हर लिहाज से एक ऐसा केस है जिसके ऊपर बस आप क्या कहें कि हमने इल्जामात की बौछार कर दी, एक आदमी को तबाह कर दिया, उसका कैरेक्टर भी और कैरियर भी, और उसके बाद हालांकि डॉक्टर आसिम जो है ना, वो अपने हबीब अकरम साहब की तरह मासूम आदमी। देखिए, कोई बता उनसे कभी सरजद हुई? अब देखिए कि विफाक के अंदर जो गौर हुआ जिस बात पे, ये तो इनका अंदेशा, हारून साहब ठीक कह रहे हैं कि कायम अली शाह साहब का अंदेशा है कि जनाब बात दूर तक जाएगी। ऑफ कोर्स बात दूर तक जाएगी। अगर गवर्नर मेरा नहीं ख्याल दूर तक जाएगी। तो नहीं, अगर गवर्नर राज लगा, अगर गवर्नर राज लगने की सूरत में जो मेरा नहीं ख्याल गवर्नर राज लगेगा, वो नहीं लगेगा, अंदाजा है, गलत हो सकता है। लेकिन उनका जो विफाक में, हारून साहब, जो इस्लामाबाद में डिस्कशन हो रही है, वो हो रही है आर्टिकल 149, जिसके तहत विफाक को इख्तियार है, एक खास इख्तियार है कि जनाब अगर अमनो अमान का मसला हो किसी सूबे में, वहां पर जो कारोबार हुकूमत और दूसरा मौशी सरगर्मियां मुमकिन ना रहे दस्तूर के मुताबिक चलाना, तो वहां पे एक खास अरसे के लिए खास हद में तो आप काम कर सकते हैं। तो उसका एक हिस्सा ये भी है कि जैसे सिंध हुकूमत ने जो समरी साइन की वो भेजी है कि चूंकि दहशतगर्दी के मुतालिक कवानीन विफाकी हैं, तो विफाक ने भी कुछ इख्तियारात देने हैं रेंजर्स को। अच्छा, तो जब अब वो समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी के इख्तियारात प्लस पुलिसिंग के जुज़वी इख्तियारात जो सिंध हुकूमत ने दिए हैं, ये काफी होंगे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन रेंजर्स, ऑफ कोर्स, कल जो वजीर आजम के साथ मीटिंग हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, DGI-SI भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, जनरल जंजुआ साहब भी थे, साद रफीक साहब भी थे। वहां पे ये बात हुई कि फौज की तरफ से कहा गया कि जनाब हमें इन इख्तियारात के साथ ऑपरेशन को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। उस पर फिर यह तय हुआ कि इसहाक डार साहब हुकूमत सिंध से राब्ता करेंगे और प्रोबेबली आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता करेंगे और कोई दरमियानी सूरत निकालेंगे। आपको लगता है दरमियानी सिर्फ जरदारी साहब ही वो शख्स हैं जो इस मामले में फैसला कायम अली शाह थोड़ी करेंगे। लेकिन मुझे जो यूं लग रहा है कि विफाकी हुकूमत किसी हद तक सिंध गवर्नमेंट की जो राय है उसके ऊपर साद करती जा रही है। मुझे यूं लग रहा है कि वहां पर जो ओपिनियन बन रही है इस्लामाबाद के अंदर, कल हमने अर्ज किया था, आप मानते नहीं थे, तो एक पेज पर है, तो वहां पे जो ओपिनियन बन रही है वो ये है कि जितने इख्तियारात दिए गए हैं, जो पिस्तौल आपके हाथ में दिया गया है, पहले इसको चला के देख लें। अच्छा, कि क्या ये काम करता है, क्या ये उस रेंज का में जो कमी है ना, वो मसला नहीं है। इख्तियारात में कमी 10% होगी, 15% होगी, वो मसला नहीं है। मसला है कि आप किस तरह सोच रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं। जिस आदमी को आप जिम्मेदारी देते हैं ना, उसे आप इख्तियार देते हैं। यानी ये कैमरामैन से हम ये नहीं कह सकते कि जनाब कैमरे का फलां बटन दबाएं और ये दबाएं। ड्राइवर से हम ये नहीं कहते कि जी आप अब क्लच लगाएं, आप गियर लगाएं, आप ब्रेक लगाएं। आप उसे स्टीयरिंग पे बिठा देते हैं और उसे कहते हैं कि दफ्तर जाना है। एक एक चीज पे आप हुक्म नहीं लगाते।
ٹھیک ہے. اسے اختیار، جس پہ آپ ذمہ داری ڈالتے ہیں اسے اختیار دینا ہوتا ہے. یہ ہے معاملہ. اختیارات میں اتنی کمی نہیں ہوئی کہ کوئی وہ کچھ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کو وہ سندھ پولیس نہ بنا دیں. اندیشہ یہ ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں. یہ ہے مسئلہ. اور جو ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ڈاکٹر عاصم ایک آدمی نہیں، ایک سمبل ہے. یعنی بتیرے لوگ ہیں جو زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو ڈرگز بیچ رہے ہیں، منشیات کی سمگلنگ کر رہے ہیں، اسلحے کی سمگلنگ کر رہے ہیں. جب شہر کنٹرول سے نکل جاتا ہے تو پھر ٹیررزم آسان ہو جاتا ہے. اچھا ابھی صاحب، ہارون صاحب نے گزشتہ روز بھی یہ کہا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب ایک پیج پر ہیں، لیکن کچھ حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر جو ایک اپنا سٹانس، ایک پوزیشن لے رکھی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہی ہے. دیکھیے، جب دو لفظ ایک پیج پہ ہوں، اخبار کا پیج یا کوئی بھی پیج بہت بڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایک کونے میں ہو لفظ لکھا ہوا اور دوسرا دوسرے ایک کونے پیج ہو. پہ نہیں، ایک ورق. اچھا، اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تمام چیزوں میں اتفاق رائے ہو جائے نواز شریف صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب کا. یہ دو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اپنا اپنا وجود رکھنا ہے. اور پیپلز پارٹی تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو رہتی ہے کہ جیسے اس کو ایگزسٹینشل تھریٹ آتی ہے، خواہ پولیٹیکل سائیڈ سے آئے خواہ وہ کسی اور سائیڈ سے آئے، تو وہ ایک دم خود کو سیدھا کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یس، پیپلز پارٹی میں نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو بھی ٹف ٹائم، اس ایک تیر سے کئی شکار کر رہی ہے نا. مثال کے طور پہ زرداری صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ جب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا تو ان کے خلاف پھر جو کیمپین چلی، ایک خاص پھر جس کا جواب انہیں دینا پڑا. نہیں، کمپین تو آپ نے چلائی نا. کمپین نہ حکومت نے چلائی، نہ فوج نے چلائی، میڈیا نے چلائی. آپ سے مراد یہ ہے کہ میڈیا نے چلائی. جی، تو میڈیا نے اپنی معلومات کی بنیاد پہ چلائی نا. میڈیا کو کوئی انسٹرکشنز تو نہیں دے رہا تھا نا، نہ دے سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہے اور کتنے لوگوں کو استعمال کے. فائنلی میڈیا اپنے ذوق اور ضمیر کے مطابق اور پبلک اوپینین کے مطابق چلتا ہے. میڈیا وہ ذوق ضمیر پہ بازی لے جاتا ہے. نہیں، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. میڈیا وہ مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے. ٹھیک، مچھلی خشکی پہ تو نہیں زندہ رہتی نا. پبلک سینٹیمنٹ کو نگلیکٹ کر کے آپ نہیں چل سکتے. میڈیا پبلک سینٹیمنٹ کا خیال رکھتا ہے، اس میں غلطی بھی کرتا ہے. میں یہ بالکل ایسے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر عاصم جو ہے نا، جو آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، تو ڈاکٹر عاصم کو آپ کو یاد ہے نا، وہ قصہ سنا تھا نا آپ نے میرے سامنے. کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بیوہ خاتون کے اسپتال پر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. ان کے لیے تو وہ جائیداد تھی. ٹھیک ہے. تو اب جو آصف علی زرداری صاحب ہے، انہیں وہ شکوہ تو پیدا ہوا ہے کہ جب دھرنا تھا تو میں تو چل کے رائے ونڈ آ پہنچا تھا. جب میں نے 2 باتیں کی یا 4 باتیں کی اور اس کے اوپر میڈیا کی کیمپین چلی تو حکومتی جماعت کے بھی سارے لوگ میری مذمت پر اترے. یہ انہیں شکوہ ہے اور بڑا شدید ہے، گہرا ہے. اچھا، تو اب اس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا مصیبت میں ڈالیں تاکہ گورنمنٹ کو بھی احساس ہو کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ کتنا بھاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ احساس اب انہیں ہونا شروع ہو گیا گورنمنٹ کو. اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے بھاری اور ہلکا آدمی نہیں ہوتا، موقف ہوتا ہے. اگر میں ایک بالکل غلط موقف اختیار کر لوں تو اب کیسے میری تائید کریں گے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کرپشن اور ٹیررزم تمام بہن بھائی ہیں. بالکل. اگر کرپشن حد سے بڑھ جائے، یعنی کچھ نہ کچھ کرپشن تو اس سسٹم میں ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے یہ دنیا میں، لیکن اگر کرپشن اتنی ہو جائے کہ شہر گورن نہ ہو سکے. 2 کروڑ کی شہر کیا ہے بھائی، 2 کروڑ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے، اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رینجرز کے اختیارات کے معاملے کے حوالے سے. ہارون صاحب، گزشتہ روز ہم نے دیکھا جو اجلاس ہوا وزیر اعظم کی سربراہی میں، جس نے تمام ملٹری قیادت بھی شریک ہوئی. ملٹری قیادت کی جانب سے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. کیا یہ معاملہ صرف تشویش کے اظہار تک ہی محدود رہے گا یا کچھ کیا بھی جائے گا؟ نہیں، ظاہر ہے جو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پشتوں کا محاورہ جنگ میں گڑ نہیں بانٹا جاتا. آپ نے ان کو ذمہ داری دے دی. 2 کروڑ کا شہر ہے، اس کے ساتھ سمندر ہے، بلوچستان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بلوچستان کی سرحدیں کراچی سے ملتی ہیں. بالکل.
कराची शहर का एक हिस्सा बलूचिस्तान में वाक़ है और 1895 तक कराची बलूचिस्तान का हिस्सा था, सिंध का नहीं था। ये जो गांव था माई कलाची, हबीब साहब ज्यादा जानते हैं, ये बलूचिस्तान का कभी हिस्सा था। और दूसरी तरफ सिंध है और 2 करोड़ की आबादी है और पूरे मुल्क का हिसाबी मरकज है एक हिसाब से, यानी इंडस्ट्रियल हब भी वही है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा टैक्सेस वहीं कलेक्ट, सबसे ज्यादा क्या ऑलमोस्ट सारे ही 60-70% टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। तो अब आपने एक मेजर जनरल को ये जिम्मेदारी दे दी सिंध रेंजर्स को, इनफैक्ट अदारे को दे दी, किसी इंडिविजुअल को नहीं। अब आप उसे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर, आप क्लच नहीं लगा सकते, आप ब्रेक नहीं लगा सकते, मुझसे पूछ के लगाए तो गाड़ी कैसे चलेगी। मसला इख्तियारात में ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो फिर मसला है क्या? मसला नफसियाती है ना। मुझे काम करने की आजादी है, मैं जैसे मर्जी गाड़ी चलाऊं। और एक ये है कि पिछली सीट पे बैठा हुआ आदमी मुझे कह रहा है कि अब आप रुक जाएं, अब आप स्लो कर रहे हैं, अब आप क्लच लगाएं, अब आप गियर लगाएं, तो गाड़ी नहीं चल सकती। मेरा ख्याल है कि राइटली पुट इस तरह हम कर सकते हैं कि हम ये कह दें कि अब रेंजर्स को रेड सिग्नल्स पे रुकना पड़ेगा। नहीं, That's it. नहीं, मतलब रेड सिग्नल्स की जो बटन है, साहब कतक लामा, रेड सिग्नल्स पे तो रुकना ही था ना। यानी हबीब साहब ये कहना चाह रहे हैं कि रेंजर्स पहले रेड सिग्नल पर नहीं रुकते थे। चंद कुछ ऐसे पॉलिटिकल रेड सिग्नल्स जो हैं उनको थोड़ा सा क्रेस क्रॉस करने से पहले आपको थोड़ा सा तवक्कुफ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो जो हारून साहब यानी कहते हैं वुज़रा और तमाम जो सियासतदान उन पर हाथ डालने से हारून पहले साहब बात सोचना करते हैं ना कि जी 3 सेकंड ले लें जवाब देने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि वो वाली बात जो है वो थोड़ी सी कराची में अगर उसका वो रवाज पा जाए तो मामला बड़ा हल हो जाएगा। यानी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से पहले हबीब साहब मेरी गुजारिश सुने, बहुत मुअद्दबाना अर्ज है कि जंग बड़ी हौलनाक चीज होती है। उसमें एट स्टेक क्या था मेरी अर्ज, उसमें एट स्टेक क्या चीज है? एट स्टेक सिर्फ अगर मैं जंग लड़ूं तो सिर्फ मेरी जान नहीं है या मुखालिफ की जान नहीं। एट स्टेक वो आबादी है, वो मुल्क है, वो सूबा है, वो शहर है जिसको बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। जंग बड़ी हौलनाक चीज है। इसमें जंग में इंसानी हिस्सियात अपने दर्जा कमाल को पहुंचती हैं। ह्यूमन इंस्टिंक्ट का जो इंटरेक्शन है कि आपको मिनिमम नुकसान करना है, मिनिमम नुकसान के साथ अपना टारगेट अचीव करना है। जनाब खालिद बिन वलीद जो तारीख़ इंसानी के बाद लोगों के, बहुत से लोगों की राय में सबसे बड़े सिपह सलार थे, उनको जो हटाया गया उसमें एक रीज़न ये थी कि ये बहुत अग्रेसिव जनरल है, इंसानी जानों की परवाह, एक तासुर था। ये तो बहुत बारीक तज्ज़िये की बात है। और जिन्हें बनाया गया उनके बारे में ये था कि ये बहुत ज़्यादा मोहतात है। आपको याद होगा, हर तारीख के तालिब इल्म को पता है कि दमिश्क शहर फतह हो रहा था और उस दौरान कमान बदल दी गई, हालांकि कमान नहीं बदली जैसे। उन्होंने बड़ी एहतियात की जी बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने इत्तला दी उनको। तो इसमें आपको इजाज़त देनी पड़ती है, एतमाद करना पड़ता है। लेकिन ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमें कोई कहता है कि ये न कहना और ये न कहना और ये कहना, समझा ये जाता है कि भैया एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और एहतियात बरतेंगे और काम भी करेंगे और एहतियात भी बरतेंगे। लेकिन हारून साहब, तो आप एक जंग लड़ी जा रही है तो आपको एतमाद करना होगा। हारून साहब, कराची हमारा अपना शहर है। कराची के लोगों को हम उतना ही मुहिब्बे वतन हैं कराची के जितने आप और मैं, जितने लाहौर में बैठे हुए हैं। आम आदमी तो हमेशा मुहिब्बे आम आदमी, देखिए अब मसला ये है कि वहां पर इसी ऑपरेशन के बारे में क्या ये तासुर पैदा नहीं हुआ कि इसने कुछ ऐसी लाइंस क्रॉस कर दी हैं? कितने लोगों में ये तासुर? देखिए बहुत से लोगों में तासुर पैदा हुआ। उसके तो फिगर्स अवेलेबल है ना। देखिए ना, उसके फिगर्स जो सर्वे हुए हैं आपने देखे, मैंने भी देखे। हारून साहब देखिए, मेजॉरिटी ये कहती है कि हमारी जान बची। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितनी मेजॉरिटी? एक अजीम अक्सरियत। देखिए जब भी शहर में अमन आया लोगों ने उसको सपोर्ट किया। लोगों ने एक जमाने में पुलिस को भी सपोर्ट किया, लोगों ने रेंजर्स को भी सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ एक है, 95 के उस मुख्तसर अरसे के सिवा कभी एतमाद नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस की तश्कील ऐसी नहीं है। फौज में तो जो लड़का भर्ती होगा, आपके इल्म में होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन सब तबाह हो चुके हैं सूबों के और मरकज के। फौज में अब भी आप सफारी से भर्ती नहीं करा, सफारी से बहुत छोटे मोटे काम हो जाते हैं, फौज में भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फौज में ये होता है कि जो फौज के धोबी है ना,
ان سے کپڑے لوگ دھلوا لیتے ہیں چکر چلا کے, اس کو کہتے ہیں بلاپ کر کے. لنگر میں کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں, پروموشنز میں بھی کسی جگہ 2-4%, 7%, 11%. سول میں تو آپ کو عالم معلوم ہے, ورنہ مطلب لندن کی جو پولیس ہے وہ ویسی ہے جیسے ان کی فوج ہے. اچھا, ایک سوال حبیب صاحب کے لیے. حبیب صاحب, یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں متحدہ کے لیے بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کری ہے, متحدہ کے ساتھ فرینڈلی تعلقات بنانے کی کوشش کی دیکھیے, جائے. انہوں نے حکومت کرنی ہے, صوبائی حکومت ہے وہ, اور سندھ کا بہت اہم حصہ ہے کراچی, اور سندھ کا کیپٹل بھی ہے. اور کراچی میں اس وقت جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو بلدیاتی الیکشن میں, اب آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. اب پاکستان میں پاکستان کے دستور کو ماننے والا, یہاں کے الیکشن پروسیس پہ یقین رکھنے والا آدمی جو ہے, وہ کراچی میں متحدہ کے مینڈیٹ کو چیلنج نہیں کرے گا. اور پیپلز پارٹی کے بہرحال ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. تو اگر وہ ایک ڈیموکریٹک کریڈینشلز تو ان کو کوئی نہیں بیہیو کرتے ہیں, نہیں ان کو ووٹ ملے ہیں, باقی ان کا رویہ تو جمہوری تو نہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے مینڈیٹ کا وہ احترام کریں. اور دیکھیے, اب اس آپریشن کو اس طرح جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا جس طرح آج سے 2 مہینے پہلے چل رہا تھا. حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے جو مرضی کریں, چاہے لوٹ مار. بالکل نہ کریں, کیوں لوٹ مار کریں. اور کیا کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے, بات یہ ہے ہارون صاحب, بات یہ ہے کہ اپنے اب جو رینجرز ہے, رینجرز کو اب لے کے چلنا ہوگا نا ساتھ. رینجرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ایم کے ایم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. امن و امان ٹھیک کرتے کرتے ہم کہیں اپنے سیاسی نظام کو نہ تباہ کر بیٹھے. بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. روز پیٹل ٹشو رول اب بن گیا ہے میکس سافٹ, ایکسٹرا سافٹ اور زیادہ ایبزاربنٹ. تو ابھی خریدو اسی پرائس میں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رینجرز کے اختیارات کے معاملے کے حوالے سے, اور حبیب صاحب جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ امن و امان کو بچاتے بچاتے کہیں اب اپنا سیاسی نظام ہی تباہ نہ کر دیں. تو کسی نے اس پر ٹویٹ بھی کیا, نام ہے ان کا عمران محمود صاحب, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حبیب صاحب پاکستان فرسٹ ناٹ سیاست. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ مجھے کچھ بو آ رہی ہے. 2013 میں ایک نعرہ لگا تھا اور 2014 میں بھی وہ نعرہ لگا تھا. وہ نعرہ تھا سیاست نہیں ریاست, اور اس نعرے کے نتیجے میں 2 دھرنے واقع ہوئے تھے, اور یہ نعرہ تھا طاہر القادری صاحب کا. دیکھیں, اس کے نتیجے میں واقع نہیں ہوئے, تو وہ دھرنے تو غلط تھے, ہم سب نے اس کی اکثریت نے اس کی معافی چاہتا ہوں, مذمت کی. لیکن یہ تو اس کو چھوڑ دیں, انہوں نے کیا کہا تھا. اگر کوئی معقول بات دیوار پہ بھی لکھی ہوئی, صحیح بات تو ماننا چاہیے. ریاست بہرحال ترجیح رکھتی ہے سیاست پہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, سیاست ہونی چاہیے, مگر کس کے لیے؟ خلق خدا کے لیے, ریاست کو بچانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, اس کی بہبود کے لیے. اگر ایسی سیاست شروع ہو جائے جو مثلا 71 میں ہوئی تھی, جو یحییٰ خان نے کی, جو بھٹو صاحب نے کی, جو شیخ مجیب الرحمان نے کی, اور ملک ٹوٹ گیا. دیکھیں نا, اب ریسنٹلی بھی ایسی باتیں کی گئی ہیں نا. یہ وسیم اختر صاحب نے کی ہیں جو میئر بن رہے ہیں, ایم کیو ایم نے کی ہیں, پیپلز پارٹی نے کی ہیں, اور دوسرے لوگوں نے بھی کی ہیں, صرف انہوں نے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی نا. یعنی آپ کھیلیں, مگر کھیلنے کے لیے کھیلیں نا. ہاں بس, اور انہیں کھیلنے بھی دیا جائے. لوگوں کو ایک ایمبٹ کے اندر, ایک دائرے ارینا کے اندر انہیں کھیلنے دیا جائے, انہیں کام کرنے دیا جائے. اب جیسے وسیم اختر صاحب نے کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا, فوج کوئی ٹیک اوور نہیں کر رہی ہے. فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے اس کے مطابق اختیارات ہیں, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اتنے اختیارات ملنے چاہیے, یہ ملنے چاہیے, یہ اختیار ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونے چاہیے. مگر یہ جو بات ہے نا کہ جی آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں, ہاتھ پاؤں تو کسی نے نہیں باندھے, ہاتھ پاؤں کسی نے نہیں باندھے. میرا خیال ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا, مرکز اپنا کام کرتا رہے. پچھلے ہفتے آپ نے یہ بولا کہ معاملہ 2-4 دنوں میں حل ہو جائے گا. اب یہ پورا ہفتہ گزر گیا, معاملہ حل ہو چکا ہے. اب دیکھیے, اب پتہ کیا ہوگا, اب اس ہفتے میں ہونے کا امکان تو ہے. زیادہ یہ ہوگا ہارون صاحب, اسلام آباد سے خبر آئے گی
کہ تشویش کا اظہار کر دیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم دباؤ برقرار رکھیں گے. وہ تو آ چکی ہے. تو بس یہ تشویش، دباؤ، کراچی کے جو کور کمانڈر گئے، کراچی کے جو کور کمانڈر گئے، یعنی یہ تو آپ نے عجیب بات کی، زیادہ سے زیادہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا خدا نخواستہ اس دیوار کو آگ لگ جائے گی. اگر وہ آگ نہیں اگر آگ نہیں بجھائی جائے گی تو دوسری دیوار کو لگ جائے گی. پھر مطلب کیا چیز بچے گی؟ ذرا سی آگ لگی، آپ اس کو بجھا دیں، پانی ڈال دیں، اس میں مٹی ڈال دیں تو بجھ جائے گی. اگر آپ آگ کو پھیلنے دیں گے یا اس پہ تیل چھڑکیں گے، قائم علی شاہ کیا کر رہے ہیں، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، شرجیل میمن کیا کر رہا ہے، ڈاکٹر عاصم کیا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے. ایک حد درجہ غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہے. منیر نیازی کا شعر ہے کہ پتوں کا رنگ خوف سے پہلے ہی زرد تھا، پاگل ہوا کے ہاتھ میں شہنائی آ گئی. یعنی آگ کو پھیلنے سے روکنا چاہیے. بے شک روکنا چاہیے، بالکل روکنا چاہیے. اور میرا خیال ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب اس کا گزارا ایسے نہیں چلے گا. اسے گورننس کر کے دکھانا ہوگی. اسے اپنی، اگر وہ رینجرز کو کہیں کرٹیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پولیس کو انکریز کریں، اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، کام کر کے دکھائیں. اب اس طرح کام چلے گا نہیں. مطلب یہ حبیب صاحب کیا کیپیسٹی بڑھائیں گے؟ آپ کو بھی پتا ہے خاک روب تک پیسے لیے بغیر بھرتی نہیں کیا جاتا ہے. کیا کیپیسٹی بڑھائیں گے؟ کیپیسٹی تو بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ ایک دفتر ہے، اس میں جو بھرتی وہ تو میرٹ پہ ہو نا، اس میں کوتاہی ہو سکتی، مس کیلکولیشن. چلیں دیکھتے ہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب، چودھری نثار صاحب نے مدارس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ مدارس کی مخالفت اب ایک فیشن بن چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مدارس کی مخالفت فیشن بن چکا ہے کہ آپ بھی مخالف ہیں؟ مجھے چودھری صاحب کے اس بیان پہ سخت صدمہ پہنچا. میں حیرت زدہ رہ گیا. کوئی فیشن نہیں ہے. یعنی کون مدارس کے خلاف ہے؟ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ خدا نخواستہ کوئی اس کے خلاف. حدیث پڑھائی جاتی ہے، کوئی اس کے خلاف ہے. فقہ پڑھائی جاتی ہے، کوئی اس کے خلاف ہے. اس میں انٹرپریٹیشن میں فرق ہوتا ہے، ایک فقہ ہے، دوسری فقہ ہے، تیسری فقہ. بھائی مدارس میں جو فرقہ واریت ہے اس سے لوگ پریشان ہیں. یعنی جو ایک دوسرے کے خلاف، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ ہمیشہ سے تھوڑا بہت تو تھا، یعنی 50-100 برس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. بر صغیر میں جو فرقے ہیں، ان کے اندر جو شدت اور نفرت آئی ہے، اگر کسی نے ذرا بھی سنجیدگی سے تاریخ پڑھی ہے تو یہ انگریز کا کارنامہ ہے، امپیریلزم کا کارنامہ ہے. بریلویوں کو اکسایا، شیعہ کو وہابی کے خلاف، وہابی کو اس کے خلاف، دیوبندی کو اس کے خلاف. تو بھائی یہ بات سمجھنی چاہیے نا، اس سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس سے فائدہ دشمن کو پہنچتا ہے نا. بالکل. مشترکہ، یعنی کیا لوگوں پہ اس پہ اختلاف ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اس پہ اختلاف ہے اللہ کو ماننا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ، اس پہ اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ مولوی اپنی دکانداری چمکانا چاہتا ہے کسی بھی فرقے کا، اور اسے استعمال کیا جاتا ہے. کیا طالبان کو انڈیا نے استعمال نہیں کیا ہے؟ کیا انگریزوں نے، تحریک طالبان پاکستان، کیا انگریزوں نے فرقوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے؟ یہ 100-150 سال سے، میرا خیال 1834 تھا، کتنے کوئی 250 سال ہو گئے، یہ مغالطہ چلاتا ہے کہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید جو ہیں وہ انگریزوں کو نکالنے کے، امپیریلزم کے خاتمے کے لیے وہاں سے نکلے تھے. ممکن ہے ان کی نیت اچھی ہو، لیکن ان کو پورا سندھ، یو پی سی پی سے گزرے، سندھ سے گزرے، کندھار سے ہوتے ہوئے، کابل سے ہوتے ہوئے وہ پشاور پہنچے. انگریزوں نے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ بھئی جب سکھوں کو یہ تباہ کر دیں گے. ایک جنگ وہ سکھوں سے ہار گئے تھے انگریز، دوسری میں دونوں کا نقصان چیلیاں والا میں دونوں جنگیں ہوئیں، برابر رہا تھا تقریباً، کہ یہ جب سکھوں کو تباہ کر دیں گے تو ہم کا قبضہ کر لیں گے پنجاب پہ. بہت سے نیک کام، بہت سے فضول کام نیک نیتی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اچھا حبیب صاحب، آپ تو اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتے کہ مدارس حکومت کا ہدف نہیں ہے؟ دیکھیں جی، مدارس تو میں تو عرض کرتا ہوں مدارس حکومت کا ہدف ہے، اور براہ راست ہے. جو چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے مسائل بھی حل کر لیے ہیں اور یہ فیشن بھی کر دیا ہے، مجھے نہیں لگتا اس بات میں کوئی صداقت ہے. چودھری صاحب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں لگتا کہ جو مدارس کے حوالے سے کریکٹ ہے.
ये एक फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में आपको पैदा लगता होने है वाली तमाम स्टेटमेंट मदारिस है। हुकूमत का हदफ है? देखिए, हुकूमत मदारिस को समझ ही नहीं पाती। अब उस दिन चौधरी साहब फरमा रहे थे नेशनल असेंबली में खड़े होके कि हमने सारे मदारिस का निजाम हल कर लिया जी, अब वहां पे मैथ्स पढ़ाएंगे, वहां पे अंग्रेजी पढ़ाएंगे, वहां पे मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाएंगे, लिहाजा सारे मदारिस ठीक हो कौन जाएंगे। पढ़ाएगा जी? ये अब मसला नहीं, एक मिनट। हाँ, आप तो मदरसे में मेरा ख्याल पढ़े हैं, मैं भी मदरसे में जाता रहा हूँ। पढ़ाएगा कौन जी? अब पढ़ाएगा कौन? उन्हें सबसे अंग्रेजी आती है? और कैसे? और फिर मैं तो वो मेरा बड़ा बेटा अब तो माशाल्लाह 25 बरस का हो गया, जब उसको पहली जमात में दाखिल कराया गया तो 6-7 दिन के बाद उसने लाके किताबें रखी, उसने कहा ये अंग्रेजी है कोई मुझे आती है, ये मैथ है ये कोई मुझे आता है, ये फलां चीज मुझे, मेरा तो स्कूल में वक्त ही जाया हो रहा है ना। तो उसे बताया गया कि भाई ये रफ्ता रफ्ता आप सीखेंगे। जब टीचर की तनख्वाह 350 रुपए 3,500 रुपए है और 4,000 रुपए है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वैसे तो सरकारी स्कूलों में भी बुरा हाल है, तो उसमें तो मदारस का कोई वो जो उसको बेहतर बनाने की कभी कोई कोशिश की ही नहीं गई है। हारून साहब, चौधरी साहब के लहजे में खौफ बोल रहा है। कैसा खौफ हारून साहब? डरते हैं इनसे। अच्छा देखिए, मदारिस ये ने जब तो- फसाद फैलाते हैं, अकेला मौलवी अब्दुल अजीज तो संभाला नहीं गया किसी हुकूमत से। चौधरी साहब ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है, तो उन्होंने तो गिरफ्तार कभी- कैसे करें? उन्होंने तो कोई गलत काम कभी किया ही नहीं, तो मुकदमा उन पर क्या हो? बहरहाल जी, वो सिर्फ कुछ लोग कत्ल किए, तो ये कौन सी ऐसी बुरी बात? तो देखिए, जो मदारिस का मसला है वहां पे मैथ्स पढ़ाना मसले का हल नहीं है, वहां पे कुछ और पढ़ाना मसले का हल नहीं है। मसला यह है कि आपका जो रियासती निजाम है पूरे का पूरा वो, और विदाउट एनी एक्सेप्शन अर्ज कर रहा हूं, मदरसे के पढ़े हुए स्टूडेंट को बाहर धकेलता है। जैसे ही वो आपके निजाम में घुसने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारे हासिल करदा इल्म को हम इल्म नहीं मानते, नहीं तो हम तुम्हारे दिए हुए इम्तिहान को इम्तिहान नहीं मानते। ठीक है हबीब साहब, आपकी बात को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मदारिस के हवाले से। हबीब साहब, आप कह रहे थे कि मदारिस के पढ़े हुए लोगों को हमारा निजाम जी, एक्सेप्ट हमारा निजाम कबूल नहीं करता। देखिए, क्या हमारे मदारिस के पढ़े हुए लोगों को ये काबिलियत या ये उनको इस अहल माना जाता है कि वो आपने एक सवाल मुझसे सीएसएस किया। का इंटरव्यू, आपने एक CSS सवाल का- मुझसे मैं अर्ज करता हूँ, सीएसएस का इम्तिहान दे सके। हारून साहब, क्या हमारे जो दरसे निजामी पढ़े हुए लोग हैं, क्या इस काबिल उन्हें समझा जाता है कि उन्हें फौज में भर्ती किया जाए? जी, भर्ती किए जाते हैं। और कितने? हारून साहब, कितने? मैं मेरे आपको कहने बता का दूं। मतलब है लेफ्टिनेंट और इस तरह के ऑफिसर। नहीं, बात यह है कि कोई आदमी अखबार में भर्ती होना चाहता है तो उसे उर्दू आनी चाहिए ना, थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो अखबार में आएगा। अगर वो आ जाए सिंधी जुबान पढ़ के, बलोची पढ़ के, पश्तो पढ़ के, और उसे उर्दू नहीं आती, मतलब उसे सिंधी बलोची की मैं तहकीर नहीं कर रहा ऑब्वियसली, उर्दू अखबार में उसके लिए मुश्किल होगी। यस, अब जो कुछ वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, माशरा उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हुजूर, वो माशरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम माजी में जिंदा रहेंगे, हम हाल में जिंदा रहना नहीं चाहते। देखिए, मैं इसकी एक बड़ी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक जमाने में दुनिया की जुबान यूनानी थी, एक जमाने में रोमन थी, एक जमाने में अरबी थी, एक जमाने में फारसी थी। सारा एशिया फारसी बोलता था, सारा मिडिल ईस्ट, सारा सेंट्रल एशिया। बगदाद में फारसी बोली जाती थी, अरबों का शहर है। आज की दुनिया में आबादी किसकी ज्यादा है? चीनियों की ज्यादा है, इंडियंस की ज्यादा है। आधी आबादी तो ये बन जाती है ना दुनिया की 1/3। आज की जुबान अंग्रेजी है। आप जो अर्जी हकायक हैं, जमीनी हकायक हैं, आज की दुनिया के हकायक, उन्हें तस्लीम करने से इनकार करते हैं। आप कहते हैं ना हम जनाब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, ना कास्मोलॉजी पढ़ेंगे, ना कंप्यूटर सीखेंगे, ना अंग्रेजी सीखेंगे, आज की दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम कबायली जमाने में जिंदे, हम वही पगड़ी पहने में तो खैर कोई हर्ज नहीं, पगड़ी को बुरी चीज तो नहीं है। हम क्लासिकल अरबी पढ़ेंगे जो मिडिल ईस्ट में भी एक भी शख्स नहीं समझता। हम जनाब वो दरसे निजामी पढ़ेंगे, 800-900 साल 1000 साल पहले का निसाब, और माशरा हमें कबूल करे। माशरा तो हर शख्स को कबूल करने के लिए तैयार, माशरा तो मुझे भी कबूल करता है,
حتیٰ کہ آپ کو بھی قبول کرتا ہے. اچھا اب لیکن اگین ہمارا ریاستی نظام انہیں قبول نہیں کر رہا. نہیں کیسے قبول کرے بات بھائی؟ زندگی آدمی سے سمجھوتا نہیں کرتی, آدمی کو زندگی سے اچھا ہارون صاحب یہاں ایک پوائنٹ, میتھس یعنی میتھس اگر آپ ایم اے اسلامیت کر لیں تو آپ سی ایس ایس کا امتحان دے سکتے ہیں, اور اگر آپ 16 سال درس نظامی جو بہترین کورس ہے جس میں عربی شامل ہے, جس میں عربیت شامل ہے, جو اسلام کی پوری تشریح آپ کو بتاتا ہے, وہ پڑھ لیں تو آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سی ایس ایس جیسا اعلیٰ و اولیٰ امتحان دے سکیں. آپ فری ہیں اس نظام. حضور والا آدمی نظام تو ایک شخص کے قدموں پہ جا کے نہیں گرے گا نا, سرنڈر نہیں کرے گا. میں 10 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانتا ہو. اچھا ہارون صاحب ایک سوال یہاں پر, گزشتہ روز ہم نے دیکھا کراچی سے 4 اعلیٰ تعلیم یافتہ ملزمان پکڑے گئے, اور چند دن قبل پنجاب یونیورسٹی سے بھی 3 دہشت گردوں کو, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق دہشت گردوں سے, انہیں گرفتار کیا گیا. تو کیا اب ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ضرب عضب کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں مسئلہ, وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ تو کوئی پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا نہیں, ہے. اس سے پہلے تو صرف نہیں, مدارس امریکہ پر میں الزام برطانیہ سے لوگ سیریا گئے, تو وہاں کے تعلیمی نظام میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ برین واشنگ ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. جب آدمی, جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ بتوں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو, یہ سنتے اور دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا جو بتوں کو سجدہ کرا؟ اپنے زمانے کے حساب سے تو وہ پڑھا لکھا تھا نا. یہ برین واشنگ ہے. جب آپ ایک چھوٹے سے بچے کو, یا بوڑھا بھی ہو 12, 14, 15, 20 سال کا ہے, اس کو اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ کو یاد ہے بھکر میں نونیوں کا وہ اڑا دیا تھا انہوں نے ڈیرا, ایک آدمی نے, اس کو پیسے دیے گئے تھے جس نے اسے بھیجا تھا, وہ تو جنت کا پرمٹ لے کے گیا تھا نا. یہ اسلام آباد یونیورسٹی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خودکش بمبار نے اڑا دیا اپنے آپ کو, اور دوسرا جو آخری وقت پہ خوفزدہ ہو کے بھاگ گیا. اب جو بے ہوش ہو کے وہ گرا, جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کچھ کھاتے نہیں. یہ واقعہ میں کوئی آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا. تو اس نے دیکھا جب اسے ہوش آئی تو اس نے کہا باقی ہوریں کہاں ہے؟ 72 پوری کریں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر فالٹس موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے نظام کو مدارس بمقابلہ جدید نظام تعلیم رکھ کے دیکھتے ہیں تو اپنا نظام تعلیم ہمیں آل گڈ نظر آتا ہے اور مدارس ہمیں آل بیڈ نظر آتا ہے. نہیں, آل گڈ نہیں ہے حبیب بات یہ ہے, نہ یہ آل گڈ ہے نہ وہ آل بیڈ ہے, یہ نہیں ہے مسئلہ. بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ایک آدمی ہے, اسے کمپیوٹر کا پتہ نہیں ہے, اسے انگریزی نہیں آتی, وہ آج کی زمینی حقائق سے آگاہ نہیں ہے. ماضی میں تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. جو آگاہ تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو صفورہ گوٹ سانے میں جو برین واشنگ کیا واقعہ ہے, وہ برین واشنگ ہے نا. اس پہ بھی کسی مدرسے کا الزام لگا دیں. نہیں, مدرسے کا نہیں الزام. دیکھیے وہ پوچھا انہوں نے, پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر میرے ذہن میں نہیں رہا ان کا نام, انہوں نے ان سے پوچھا, میرا خیال ہے وہ مارشاء اللہ تک جو کتاب لکھی ہے, نور احمد صاحب تھے جو ڈاکٹر صفدر محمود نے سلسلے کو آگے بڑھایا. تو ان سے پوچھا گیا پنجاب یونیورسٹی کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے جرنلزم کے, کہ ہمارے لڑکے جو آتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا؟ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, صرف ہم انہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اسے بھول جائیں. گزارش یہ ہے کہ جو آج کے زمانے کے زندگی کے, ایک تو کچھ چیزیں تو پرماننٹ ہے نا زندگی میں, کچھ چیزیں کچھ اصول دائمی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے, مثلا ایک آدمی گاڑی چلانا نہیں جانتا. اچھا یہاں پر آخری سوال, کیا مدارس میں اصلاحات ہو سکیں گی؟ نہیں, ہر چیز ہو سکتی ہے. اس کو اگر سلیقے سے پلان کریں, ان کو اعتماد میں بھی لیں, ملحوظ رکھیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. کتنا وقت لگے گا؟ نہیں, وقت تو میں تعین نہیں کر سکتا, یہ تو بہت جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کو اصلاح کا جو بیڑا ہے نا, یہ تو نہ ہی اٹھائے تو اچھی بات ہے. وہ گورنر خالد مقبول ہوا کرتے تھے پنجاب کے, خرابی کا میں عرض کرتا ہوں, وہ خالد مقبول صاحب تھے گورنر پنجاب کے. ایک دن کہنے لگے, میں دیکھتا ہوں کہ ہر وہ کام جس سے حکومت باہر آ جاتی ہے وہ ٹھیک چلنے لگتا ہے. بات یہ ہے مدارس سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے نا, اس میں ہیلپ کرنی چاہیے نا, جبرن تو نہیں ہو سکتا. تو مدارس کو آپ اصلاح کرنے کی بجائے ان لوگوں کو جذب کرنے کا
بارے میں سوچیں گے تو نظام معاملہ کا حصہ حل بنانے کا نکلے انہیں گا۔ نظام پڑھائیں کا گے حصہ بھائی، بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھائیں ٹھیک گے۔ ہے۔ ٹھیک اب ہے۔ آپ اس لیے ہری پگڑی پہنتے ہیں کہ 1400 سال پہلے پہنی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ پروگرام کیا کہہ رہے ہیں؟ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔